اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما فلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ 4 آیات ہیں، آیت نمبر 75 سے 89 تک 75 ٹو 79۔ سورہ انعام 7واں سپارہ۔ ترجمہ۔ چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا۔ ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا یا پسند نہیں کرتا۔ حبا یحبو سے احبو، میں جو چیز غروب ہو جائے اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب اس نے چاند دیکھا، چاند چمکتا ہوا دیکھا، را القمرہ، جب دیکھا، را کا مطلب کیا ہے؟ دیکھا، ماضی کا صیغہ ہے، تو کہا یہی میرا رب ہے۔ قال ھذا ربی، فرمایا کیا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا، چاند بھی غروب ہو گیا، پہلے ستارہ، پھر چاند، پھر سورج غروب ہو گیا، تو اس نے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو یقیناً میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا، لأکونن، میں ہو جاؤں گا۔ چنانچہ جب اس نے سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو کہا، را شمس ہے بازغتن، آپ نے دیکھا 2 جگہ بازغن تھا، یہاں بازغتن ہے۔ اصل میں سورج جو ہے وہ عرب میں اس کو، قرآن و حدیث میں بھی اس کو کیا کہا گیا ہے؟ مؤنث کہا گیا ہے۔ ہم تو اردو میں مذکر کہتے ہیں نا، سورج نکلا ہے، سورج بڑا ہے، لیکن عربی میں اس کو الٹ ہے، سورج مؤنث ہے۔ تو یہاں بازغن نہیں آیا، بازغتن آیا ہے۔ یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ کیا کہا تھا؟ ھذا اکبر۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اس نے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، اے میری قوم، بے شک جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ انی بریء مما، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف مرکوز کر لیا ہے، متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں اسی کا پرستار ہوں، اسی کی عبادت کرنے والا ہوں۔ کس کا؟ اسی اللہ، تو بریکٹ میں اللہ ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ نماز سے پہلے عمومی طور پر پڑھتے ہیں نا، کہ اس بات کے بار بار یعنی وضاحت اور اعلان کیا جاتا ہے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وما انا من المشرکین، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ میں ایک اللہ کا ماننے والا بھی ہوں، حنیف بھی ہوں، کہ ہر طرف سے اپنا رخ پھیر کر ایک اللہ کی طرف اپنا رخ کر لوں، اسے حنیف کہتے ہیں۔ میں حنیف بھی ہوں اور میں مشرک بھی نہیں ہوں۔ اس بات کو بار 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 دہراتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیت مبارکہ سے کا ربط کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے، ایمان کو مضبوط اور کامل اور یقینی اور عین الیقین ایمان والوں میں شامل کرنے کے لیے اپنے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کا اللہ نے نظارہ کروایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو علم و عرفان نصیب ہوا، یقین والوں میں تھے وہ۔ اور پھر ایک بات اور بھی دیکھیے اس سے تھوڑا آگے بڑھ کر، کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کس کو نصیحت کی؟ پہلے اپنے گھر میں کی۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں
کوئی بھی شخص گمراہ ہے تو پہلے گھر والوں کو پیار سے محبت سے آپ اس کو نصیحت کریں۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ ہمیں سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ ہمیں اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، سب سے زیادہ ہمیں جہنم سے ڈرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ اگر ہم کسی چیز سے بھی ڈرتے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ کی ناراضگی، اپنے خاتمے کہ اللہ خاتمہ کیسے ہوگا، واپسی دنیا سے کیسے ہوگی ہماری، اور جہنم سے۔ یہ چیزیں ہیں ڈرنے کے لائق کہ انسان سب سے زیادہ ان چیزوں سے ڈرے اور اپنا بچاؤ کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں کہ ابھی دیکھیے کہ قرآن نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں تھے، ان کی قوم ستارے کی بھی، ستاروں کی، تاروں کی، کوکب کہتے ہیں ستارے کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک ستارے کی بات ہوئی ہے، کوئی ایک بڑا ستارہ رہا ہوگا جس کو پوجتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ستاروں کی بھی پوجا ہوتی رہی، چاند کی بھی پوجا ہوتی رہی، سورج کی بھی پوجا ہوتی رہی، آسمان کی بھی پوجا ہوتی رہی، کرتے رہے لوگ۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں اب یہ تینوں کو تو ایک ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ اور بادشاہوں کی بھی پوجا ہوتی تھی، اور یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کی لوگ نہیں مانتے تھے، اللہ کو بھی ایک الہ مانتے تھے۔ یہ قرآن نے ہی بیان کیا ہے کہ ان سے پوچھو بارش کون برساتا ہے، تو کہتے ہیں، کہیں گے ڈائریکٹ فوراً کہیں گے اللہ اللہ، فوراً جواب دیں گے اللہ اللہ، ٹھیک ہے، اور ضرور جواب دیں گے اور یقینی جواب دیں گے اللہ، ٹھیک ہے، بارش کون برساتا ہے، زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، سب کا جواب۔ کفار کو ایک اللہ پر یقین تھا، اور جس کو میری بات کا یقین نہ ہو کہ کفار کو ایک اللہ پر یقین تھا، جس کو قرآن کا پتہ نہ ہو، قرآن پڑھا نہ ہو، وہ چلے جائے تھوڑی دیر کے لیے بتوں کے پجاریوں کے پاس، ٹھیک ہے۔ کس کے پاس؟ ابھی بھی جو ہندوز ہیں نا، ہندوستان چلا جائے، انڈیا چلا جائے، وہاں جا کے پوچھیں ان سے کہ وہ کیا وہ مانتے ہیں ایک اللہ کو، نہیں مانتے؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں وہ، لیکن اس کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے ہیں۔ پر یہی مسئلہ تھا ہمیشہ، شرک کرنے والوں کا مسئلہ یہی ہے، لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے کہ کیا ہم بتوں کو نہیں پوچھتے؟ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ہم کہنے لگ جائیں کہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ان کو بھی اختیار ہے، تو کیا یہ بات قابل قبول ہے؟ کوئی بھی ذی شعور عقل والا یہ بات تسلیم کرے گا؟ اور اگر کوئی تسلیم کرے گا تو کیا وہ مشرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ یہ بتاؤ، اسی سے آپ خود فیصلہ کر لو۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کھانا بھی کھاتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام اٹھا بھی لیے گئے آسمان پر، لیکن یہ ہم مانتے ہیں۔ سب کچھ ماننے کے باوجود اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے اختیار میں اختیار دیں تو کیا آپ بات سمجھ آئیے آپ کو کہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اختیار دیں گے اللہ کے اختیار میں سے تو شرک ہوگا کہ نہیں؟ اگر شرک ہوگا تو بتائیں آپ کہ پیدائش ماننے سے شرک کی نفی نہیں ہوتی؟ کہ اگر آپ نے کسی کو مانا ہے جناب ہم میلاد مناتے ہیں تو دیکھو یہ تو شرک کی نفی ہے کہ اللہ پیدا نہیں ہوتا، تو اس لیے جو ہے نا میلاد منانا تو شرک کی نفی ہے۔ ایسا نہیں، بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں۔ تو ہم مانتے ہیں کہ پیر کھانا کھاتا ہے، لیکن اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ پیر کو اختیار بھی ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سے، تصرف بھی کرتا ہے پیر، تو کیا شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پیر تو سوتا ہے، اللہ سوتا نہیں ہے، ہم تو ہر ایک کے لیے مانتے ہیں کہ ہر پیر سوتا ہے، تو بتاؤ۔ تو اب یہ سب چیزیں نا، یہ بحث بیکار فضول بحث ہے، یہ بحث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ تو دیکھیں، یہ جتنے کی بھی پوجا کرتے تھے ان سب کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ زمین و آسمان کا بنانے والا ایک ہے جس کو وہ الہ مانتے تھے، اور یہ ہر مذہب کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ایک اللہ کو سب مانتے ہیں۔ اور آج وہی کام کلمہ پڑھ کر کلمہ گو مسلمانوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں میں شامل کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، جیسے کہ پچھلی قومیں کرتی رہی ہیں یا اور پچھلے دوسرے مذاہب کرتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یہاں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ایک چیز ملے گی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے دلائل پیش کیے، ایسے زبردست دلائل پیش کیے جن کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ بظاہر آپ غور کریں گے تو ایسا فیل ہوگا، آپ کو فیلنگس یہ آ رہی ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا رب ہے نا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اس کو، سیاق کو سمجھیں گے، آپ بھی آگے آپ بات کو میں سمجھاؤں گی آپ کو انشاءاللہ، میری کوشش ہوگی۔ یہ میرا رب ہے، ترجمہ کیا ہے؟ یہ میرا رب ہے۔ قال ھذا ربی، فرمایا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، ھذا یہ ربی میرا رب ہے، یا ضمیر جو ہے۔ بہرحال اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے، اصل میں بات کیا ہے۔ بسا اوقات کبھی کبھی اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے سوال میں ہی اس کا جواب پوشیدہ ہوتا ہے نا، کسی کی یعنی جو اس کی یعنی اپنی روش ہے، اس کا اپنا طریقہ کار اسلوب ہوتا ہے، اسی میں اس کو جواب اسی انداز سے دے دیا جاتا ہے، الگ سے
بات لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنی طرف سے کوئی بات پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو چونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ سب سے زیادہ عقل، سب سے زیادہ ذہانت و متانت کس کو حاصل ہوتی ہے دنیاوی لحاظ سے بھی، وہ نبیوں کو حاصل ہوتی ہے، اس سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہ کہ ان پر ظاہر وحی کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے خاص قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مدد و نصرت حاصل ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے بہرحال۔ تو اس لیے نبیوں کی عقل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں کر سکتا، کسی کے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز سے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں، بلاغت کے ذریعے سے بھی اور وحی کے ذریعے سے بھی، منطق کے ذریعے سے بھی، ہر طریقے سے ان کو یعنی قوم کو سمجھانا آتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کو وہ طریقہ، وہ انداز آ ہی نہیں سکتا۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر جو بات ہے یہ تو ہے، قرآن میں اور بھی جگہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے بھی پہنچ گئے، ان کے جو مندر تھا وہاں بھی پہنچ گئے، وہاں پر جا کر کس انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نصیحت کرنا چاہیے، تو وہ تو ہم انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ابھی دیکھیے یہاں پر کہ ان کے معبودوں کے حالات سے ہی ان کی خدائی پر کیا کیا، ضرب لگایا۔ ضرب کیا کہتے ہیں جناب، یعنی جیسے تھپڑ مارنا، ٹھیک ہے، ڈنڈا مارنا، یا یہ کہ الفاظوں سے ان کو جو ہے وہ قائل کرنا، مغلوب کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان پر کاری ضرب لگائی، ٹھیک ہے، کہ جن کے یہ حالات ہوں، جن کو ایک جگہ قرار نصیب نہ ہو، جو کبھی طلوع ہو رہے ہیں، کبھی غروب ہو رہے ہیں، کبھی نکل رہے ہیں، کبھی ڈوب رہے ہیں، جن کے طلوع و غروب کا وقت بھی ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور ان کی گردش کا جو راستہ مقرر ہے اس سے بھی بال برابر نہ وہ ادھر ہو سکتے ہیں نہ ادھر ہو سکتے ہیں۔ جس وقت نکلنا ہے اس وقت ہی ان کو نکلنا ہے، وہ ایک لمحے کی تاخیر نہیں کر سکتے۔ جب ان کو مشرق میں نکلنا ہے تو مشرق میں نکلنا ہے، جب مغرب میں نکلنا ہے تو مغرب میں نکلنا ہے، جب وہاں غروب ہونا ہے، جب یہاں طلوع ہونا ہے، جب یہاں طلوع ہونا ہے، جب وہاں غروب ہونا ہے، یعنی ایک جو تسلسل ان کے لیے ہے اس سے بھی وہ ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ جو ایک بے اختیار غلام کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اطاعت کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، صبح و شام حکم کی تعمیل میں سرگرداں نظر آتے ہیں، انہیں آپ معبود بنا رہے ہیں، ان کو خدا سمجھ رہے ہیں، یا ان کو اللہ کی کائنات میں کچھ بھی تصرف کا اختیار والا سمجھ رہے ہیں، کتنی آپ یعنی کہنا نادانی اور بے سمجھی کے کام کر رہے ہیں۔ آپ جیسا نادان اور بے سمجھ کون ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں کہ وہ کسی ایسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہو۔ تصور کرنے کی بات ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جو یہاں پہلا سوال کیا، فلما جن علیہ اللیل، جب رات کی پردہ تاریکی رات چھا گئی، رات ہو گئی، رات میں کیا ہوتا ہے، ہر چیز پہ پردہ پڑ جاتا ہے، ہر چیز چھپ جاتی ہے۔ جنہ آپ جانتے ہیں جنہ، جنات، جنون، جنین، جن کو بھی آپ جن اس لیے کہتے ہیں نا کہ جن کیا ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے نا، آپ کے ساتھ پاس بھی بیٹھا ہوا تو پتہ نہیں چلے گا، آپ کو نظر نہیں آئے گا، شکلیں بدل کے آ جائے گا، پتہ نہیں، پہچان نہیں سکیں گے آپ یہ جن ہے۔ جنات باغ کو کہتے ہیں، جنت کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں کے بھی درخت ایسے ہوں گے جس میں انہوں نے بالکل یعنی زمین کو ڈھانپ لیا ہوگا، گھنے درخت ہوں گے۔ جنون بھی اسی لیے کہتے ہیں، وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، عقل غائب ہو جاتی ہے۔ تو مطلب جنین بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ نظر نہیں آتا کسی کو۔ یہی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اسی لیے رات کی تاریکی کو بھی جب ہر چیز ڈھانپ دی جاتی ہے، چھپ جاتی ہے، تو اسے اس کو جنہ بھی۔ تو یہ بات ہے اصل میں یہاں پہ، جب ہر چیز یعنی رات کی تاریکی میں چھپ گئی اور پھر تارا جو ہے چمکنے لگ گیا۔ اب تارے سے مراد یہاں پر 7 سیاروں کا جو ایک جھرمٹ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، سریا بھی، جو بھی بہرحال ایک ہی تارے کا ذکر ہے، کوكب ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں بات یہاں پر سمجھانا مقصد ہے۔ سمجھانا کیا مقصد ہے کہ اس قوم کو، جس قوم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، تشریف لائے، اس قوم کو بڑا ناز تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، ٹھیک ہے۔ عرب کے مشرکین بلکہ اہل یہود بھی اور عیسائی سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت و جلالت اور شان اور رسالت کے معترف تھے، ماننے والے تھے، اور اہل عرب کو اس پر ناز تھا کہ وہ اس مقدس ہستی کی اولاد ہیں جن کا نام ابراہیم ہے۔ اس لیے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے حالات پیش کر کے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم عجب لوگ ہو، تم عجب ستم ظریف ہو،
کہ جس کے نام سے تمہیں یہ ساری عزت اور سروری نصیب ہے، جس کی نسل سے ہونے کو تم اپنے لیے وجہ فخر سمجھتے ہو، اس کے دین اور اس کے مقصد حیات سے تم بالکل بیگانگی، بے تعلقی اختیار کر چکے ہو، بلکہ اس گمراہی کو تم اپنا دین بنا چکے ہو جس کو مٹانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے پوری عمر اپنی لگا دی۔ جن بتوں کو ریزہ ریزہ کر کے انہوں نے بھڑکتے ہوئے آتش کدہ میں کودنا گوارا کیا، تم پھر انہی بتوں کی پوجا میں سرگرم ہو اور انہی بتوں کو سجا رہے ہو اور انہی کو اپنا کاروبار بنا رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی ہے۔ آؤ دیکھو، غور کرو ان کی زندگی پر، آؤ کہاں ہو تم، سوچو ذرا تمہارا یہ کیا حال ہو گیا ہے۔ کہتے تو تم اپنے آپ کو ابراہیمی یا براہیمی یا برہمن ہو، اور جو تمہیں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں ان پر اتنے غضبناک ہو کر ان سے تم لڑائی جھگڑے کے لیے ہر وقت آمادہ ہو، بلکہ اس رسول، آخری رسول، رسول برحق سے لڑنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتے ہو۔ عجیب الٹی کھوپڑی کے لوگ ہو، تمہاری گنگا ہی ہمیشہ الٹی بہتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حالات کی روشنی میں کیا یہ ممکن ہے، کیا یہ گمان کیا جا سکتا ہے، جیسے کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں لکھ دی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے علم اور عرفان حاصل نہیں تھا، نعوذ باللہ، پہلے ان کو توحید کی معرفت حاصل نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ستاروں کو اپنا رب خیال کیا۔ یہ خیال کرنا کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرفان توحید حاصل نہیں تھا، کتنی یعنی عجیب بات ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ اصل میں یہ کیا ہے، ہاذا ربی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ہاذا ربی، استفہام انکاریہ ہے، یہ اصل میں صیغہ ہے ہاذا ربی، یعنی کیا، اے میری قوم بتاؤ تو صحیح، کیا یہ میرا رب ہے، یعنی سوال ہے۔ تو جواب خود ابراہیم علیہ السلام نے دیا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ میرا رب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جواب ہی یہاں پہ موجود ہے، جواب موجود ہے، یعنی قوم سے ایک طرح سے اپنے مناظرہ کر رہے ہیں، قوم کو سکھا رہے ہیں توحید ہے کیا، یہ سب چیزیں چھوڑ دو۔ اب اگر کوئی ایسے میں یہ تصور کر لے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹمٹماتے ہوئے تارے کو اپنا رب سمجھنے لگ گئے تھے، کتنی بڑی غلطی یا نادانی ہے، کتنے ناسمجھ ہیں وہ لوگ جو اس طرح کی باتوں کو اپنے تصور میں بھی لاتے ہیں۔ سوچئے، نبی کا دامن نبوت سے پہلے بھی ہر طرح کے کفر و شرک سے پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نبی کا دامن جو ہوتا ہے وہ کفر و شرک سے پہلے بھی وہ نبوت سے پہلے بھی کفر و شرک سے ہر طرح سے پاک، صاف، شفاف ہوتا ہے۔ چاند کے متعلق بھی آپ نے یہی فرمایا تھا کہ ہاذا ربی، اور جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ کیا فرماتے ہیں، لئن لم یہدنی ربی، کہ آپ الفاظ پہ غور کیجئے کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو جس گمراہی میں میری ساری قوم گرفتار تھی میں بھی اس سے بچ نہ سکتا۔ ان الفاظ سے اس امر کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے کہ آپ کا دل ربی، میرا رب کے یقین اور ایمان سے منور اور روشن تھا۔ کیا تھا؟ ایمان سے منور اور روشن تھا، ورنہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ابھی تک آپ کو حقیقی رب کا کوئی تصور تھا ہی نہیں، آپ کے ذہن میں کوئی ایسا تصور قائم نہیں تھا کہ ایک رب ہے، اور چاند کو آپ نے رب مان لیا، تو جب اس کے ڈوبے جانے سے اس کی خدائی کا طلسم بھی ٹوٹ گیا تو آپ کو حیرت کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ لو، جسے اللہ سمجھ رہے تھے وہ تو فانی نکلا، اب کسے خدا مانا جائے۔ آپ نے اظہار حیرت نہیں کیا، بلکہ چاند کے غروب ہونے پر آپ نے اپنی قوم کے باطل عقیدے کو غلط ثابت کرنے کے بعد فوراً فرمایا لئن لم یہدنی ربی، یعنی وہ رب نہیں جسے تم نے رب سمجھ رکھا ہے، بلکہ حقیقی رب تو وہ ہے جو میرا رب ہے۔ ربی، یہ ربی کس طرف اشارہ کر رہا، ربی، میرا رب، میرا رب، میرا رب کس طرف اشارہ کرتا ہے، جو مجھے ہر باطل سے بچا کر راہ حق پر چلا رہا ہے، وہ میرا رب۔ سورج، چاند، تارے خدا نہیں تو پھر کون خدا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ الہ تو وہ قدرت والا اور حکمت والا ہے، رب تو وہ ہے
جو ہر چیز پر غالب ہے، کسی سے مغلوب نہیں، جو سب کا داتا ہے، کسی کا محتاج نہیں، وہ قدرت والا جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا اور زمین کو بھی۔ میں تو ہر باطل سے منہ موڑ کر یکسوئی کے ساتھ صرف ایک طرف رخ کر کے اسی کی طرف دل و جان سے متوجہ ہوں، اور کسی بڑی سے بڑی چیز کو بھی اس کا شریک خیال نہیں کرتا، تصور میں بھی نہیں لاتا کہ کوئی اس کا شریک ہو بھی سکتا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا کفو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو متوجہ بھی کر رہے ہیں کہ جس ہدایت پر میں ہوں وہ میری ہدایت ذاتی سوچ اور فکر نہیں ہے، اور نہ یہ میری ذاتی اور شخصی دعوت ہے، اپنی ذات کی طرف نہیں بلا رہا ہوں، اپنی شخصیت کی طرف نہیں بلا رہا ہوں، یہ میرے رب کی عنایت اور اسی کا احسان ہے، اس لیے میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اپنے رب کی طرف بلا رہا ہوں، اپنے مالک اور مولا کی طرف، جو میرا بھی تمہارا بھی مالک ہے، اسی رب کی طرف بلا رہا ہوں۔ وہ رب تو ہے نا آپ کا بھی، آپ کو بھی پال رہا ہے، آپ مانتے نہیں تو کیا ہو گیا، پال تو وہی رہا ہے آپ کو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب سورج کو کہا ہاذا اکبر، یہ تو بڑا ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ تارے چاند ستارے سب، سورج سب سے بڑا، یہ سب سے بڑا ہے جو سورج ہے، جس کو تم سورج کہتے ہو، سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا اور کہا یہ سب سے بڑا ہے، اس لیے یہی میرا رب ہے۔ تو قوم کو ظاہر لاجواب کرنے کے لیے کہا یہ میرا رب ہے، تو قوم کو کچھ امید ہوئی ہوگی کہ چلو ہمارے کسی الہ کو، کسی معبود کو، کسی کو تو خدا ماننے پر تیار ہو گئے نا ابراہیم علیہ السلام۔ مگر سورج کے غروب ہونے پر ان کے تمام معبودوں سے، تمام ان کے خداؤں سے بیزاری کا اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے ایک ہی الہ برحق کا اعلان کیا، تو قوم جھگڑے پر اتر آئی، جھگڑے کے ساتھ اپنے خداؤں کے غضب سے ڈرانے بھی لگی۔ یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب غور کیجئے کہ ان آیات میں ہمارے لیے کتنے سارے سبق ہیں۔ سب سے پہلی بات تو دیکھیے یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لیجئے، ٹھیک ہے، جو ربط ہے پچھلی آیات سے۔ دوسری بات میں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آپ نشانیاں دیکھیں تو کیا کریں، اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو قوی کریں، مضبوط کریں، ترقی حاصل کریں، ٹھیک ہے، اپنے عہدے کو بڑھائیں، ایمان میں ترقی کا زینہ طے کریں، اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر چڑھیں، ترقی کے راستے کو طے کریں۔ دوسری بات دیکھیں، یہاں پر کائنات کی ایک ایک چیز کو آپ دیکھ کر یوں ہی مت گزر جائیں، کھیل تماشا مت بنائیں، اس کو دل لگی کا سامان نہ کریں، نہ ہی صرف یہ کہ یہ آپ کے لیے ایک ایسی ایکٹیویٹی ہو جو آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں، ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ غور و فکر ہونا چاہیے۔ کائنات کی ایک ایک چیز دیکھیں نبیوں کی دعوت بھی یہی ہے نا کہ جب ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو غور کرتے ہیں، اور ان دلائل کی روشنی میں قوم کو دعوت دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں، ٹھیک ہے، کہ اب یہاں دیکھیے کیسے سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جو ڈوب جائے، وہ جو غروب ہو جائے، افلا، تو میں ڈوبنے والوں کو، بھلا وہ کیسے رب ہو سکتا ہے جو ڈوب جائے؟ آپ دیکھیے یہاں پر بھی غور و فکر کی دعوت ہے۔ آپ بھی کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھ کر غور کرتے ہیں کبھی، یا ایسے ہنستے کھیلتے گزر جاتے ہیں؟ ہاں ہاں سائنس نے بھی یہ تحقیق کی، ہاں ہاں فلانے نے بھی، نہیں، آپ غور کریں، کلام الہی ہے کہ دیکھیں تارے کو دیکھ کر بھی غور کیا، چاند کو دیکھ کر بھی غور کیا۔ چاند کو دیکھا تو کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو پھر کیا کرتا، میں بھی ان گمراہ قوم میں شامل ہو جاتا، نعوذ باللہ، لیکن اس نے مجھے بچا لیا، گمراہ قوم سے مجھے بچا لیا، ٹھیک ہے۔ پھر جب سورج کو دیکھا تو اس میں بھی غور و فکر کیا، ایک ایک چیز پہ غور و فکر ہو رہا ہے۔ بات جب شروع ہوئی تو رات سے شروع ہوئی، تو رات میں آپ کو پتہ ہے نا کہ چاند کا تو معاملہ کیا ہے، آپ کہیں گے کہ یار پہلے تارے کے ذکر کیوں آیا؟ کبھی ہمارے یہاں ہے نا، ہمارے یہاں یہ کہ ہم بحث مباحثے میں لگ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ غور و فکر کریں۔ تو بات اصل میں رات کے وقت سے شروع ہوئی، تو اس لیے پہلے تارا ہی دیکھا، اور چاند کا آپ کو پتہ ہے نا کہ جب پہلے دن چاند نکلتا ہے تو مغرب کے فوراً بعد ہی نکل آتا ہے۔ ان آیات میں اگر آپ غور کریں تو ایک چیز آپ کو اور بھی ملتی ہے، جب انسان کا ایمان، یہ تو ظاہر نبی کی ذات ہے، لیکن جب انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کی کیا شان ہے کہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بھری مجلس میں، بھرے مجمع میں، یعنی کیسے اپنے قوم کو للکارا ہے اور ڈرے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بات وہی ہو رہی تھی کہ رات سے بات شروع ہوئی، تو پہلے ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ چاند جب نکلتا ہے شروع میں تو یہی ہے کہ چاند پھر مغرب کے 15 منٹ کے بعد نکل آتا ہے،
صحیح ہے. عموماً جیسے مغرب کی نماز ہوتی ہے، آپ 15 منٹ بعد دیکھیں تو چاند طلوع ہو چکا ہوتا ہے. لیکن پھر یہ بڑھتے بڑھتے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، پھر رات میں کبھی 10 بجے، پھر 11 بجے، پھر 12 بجے، پھر 1 بجے، پھر 2 بجے، اس طرح نکلتا ہے. لیکن تارے آپ کو ایسا ہوتا ہے نا جیسے اندھیرا ہوتا ہے تارے نظر آنے لگ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے جو بڑا تارا ہے، جو ثریا ہے، وہ تو پہلے ہی ظاہر ہے چونکہ اپنی حجم کی وجہ سے وہ چونکہ تب وہ ہے تو وہ آپ کو پہلے ہی نظر آنے لگ جاتا ہے. تو جب بات رات سے شروع ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تارے ہی کی بات کی، پھر اس کے بعد چاند نکلا ہوگا. کیونکہ جب رات 15 دن چاند کیا ہے شروع میں نکلتا ہے، 15 دن تاخیر سے نکلتا ہے، بعد میں نکلتا ہے 12 بجے کے بعد. تو جب پھر چاند دیکھا تو پھر چاند کا بھی جب مشاہدہ کیا تو پھر قوم کو چاند سے بھی بتایا کہ دیکھو یہ بھی رب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. پھر جب سورج دیکھا، جب سورج نکلا تو دیکھو اس کی تو روشنی بھی زیادہ ہے، اس کا تو حجم بھی بڑا ہے، چمک دمک میں بھی اپنے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے. تو کیا یہ رب ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ طاقت، یہ قوت ہے. لیکن جب سورج غروب ہوا تو اس وقت بھی قوم کو بتایا کہ دیکھو یہ ڈوب گیا. اگر اس کی اپنی کوئی طاقت، کوئی حیثیت ہوتی تو یہ ڈوبتا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ خود بھی کسی کا خادم ہے، یہ خود بھی کسی کا پابند ہے، یہ خود بھی کسی کا تابع ہے. تو اب دیکھیے کہ کیسی کیسی دعوتیں ہو رہی ہیں غور و فکر کرنے کی. تو میں اور آپ بھی کبھی اس انداز سے سوچتے ہیں، کبھی غور کرتے ہیں؟ نہیں. میں اور آپ تو بس دیکھتے ہیں مصلحت پوش ہیں، مصلحت پسند ہیں، جواز پسند ہیں، اپنے لیے راستے تلاش کرتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیزاری کا اعلان کیا. آگے جو آیات ہیں پھر وہ اس میں آپ اور اس کی وضاحت پڑھ لیں گے. میں بری ہوں تمہارے تمام طرح کے شرک اور شریک اور شراکت سے، میں بری ہوں، میں بیزار ہوں، مجھے کوئی ان سے تعلق نہیں ہے. میں نے تو اپنا رخ اسی طرف کر لیا ہے جس نے آسمان پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین پیدا کی. میں تو حنیف ہوں، شرک سے بیزار ہو کر، توحید خالص پر یقین اور ایمان رکھ کر. میں تو حنیف ہوں. حنیف کہتے اسے ہیں جو شرک سے بیزار ہو، بار بار شرک سے بیزاری کا اعلان کرے، برات کا اعلان کرے اور توحید کا اقرار کرے، توحید کی دعوت دے، توحید پر یقین رکھے. تو وہ ہوتا ہی حنیف کہتے ہی اسے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بار بار یہ بات کی، بار بار. تو ہمیں اور آپ کو بھی غور کرنا چاہیے. یہ تھوڑی کہ ایسے بس پڑھتے ہیں، پڑھ کے گزر جاتے ہیں، یا کتابیں رکھی ہیں ایسے گدھوں کی طرح جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دی، کچھ بھی اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جیسے گدھا کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھاتا. تو ہم اس طرح تو اپنی مثال نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دیں. اور یہ بات اپنی جگہ مسلم اور اٹل ہے کہ جب آپ کا جو مخالف ہے، آپ کے پاس اس کے پاس جواب نہیں ہوتا، آپ کو قائل نہیں کر سکتا، تو بس پھر وہ اپنی طاقت کا زوم اس پر جو ہے وہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے بس اسے جلا دو. وہی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کی، اس پر یقین اور ایمان رکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اسے پھر اس کا پیغام لے کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.